السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد گل اور آپ میرا پلیٹ فارم امجد گل دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاریخ کا تیز ترین انصاف کیا ہے، جیسے کہ ہم اپنے عدلیہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت تاریخ کے برے ترین دور سے گزر رہی ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری عدلیہ کس حد تک تیز ترین انصاف فراہم کرتی ہے۔ یہ تیز ترین انصاف کس کو ملا ہے یہ آپ لوگ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو جیل سے آخری پیغام دیا ہے، لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آخری بال تک لڑنا ہے اس نظام کے خلاف، اس نظام کے ساتھ ٹکر لینا ہے۔ کتنا سخت بیان دیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اب تک دیے گئے بیانوں میں سب سے سخت بیان دیا ہے۔ اس بیان میں مین پوائنٹس کیا ہے، کس کس چیز کو عمران خان صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پاکستان کرکٹ کا جو حال ہے، پاکستان انڈیا سے ہار گیا اور اس کے بعد پوری قوم کو کس طرح ماموں بنایا گیا، پوری قوم کو کس طرح ٹریپ کیا گیا تھا، یہ کیا ڈیٹیل ہے یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو پہلی بڑی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاریخ کا تیز ترین انصاف مہیا کیا ہے۔ کس کو یہ انصاف ملا ہے، یہ ان سے ڈیٹیل کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بابر ستار صاحب نے فارغ کر دیا تھا 2 دن پہلے کہ آپ اس کرسی پہ، آپ اپنے عہدے پہ مزید کام نہیں کر سکتے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 دن میں اس بندے کو انصاف ملا اور ایک اور 2 ججز کا بینچ بنا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں ترمیم کے بعد امپورٹ کر کے لائے گئے ہیں۔ ان ججز نے ایک دن بھی جو ہے نا ان کا جو اعتراض تھا، وہ جو ان کی اپیل تھی اس کو منظور کیا ہے، اور جو بابر ستار صاحب کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہم عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں، اب مجھے نہیں یہ کہ معلوم کہ یہ ہمارے عدلیہ کا 130واں نمبر کیسا ہے۔ ان اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں اتنا تیز ترین انصاف مل سکتا ہے، وہ 130ویں نمبر پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن عدالتوں کے لیے لوگ اپنے زمینیں، اپنے کاروبار بیچ کے ساری عمر عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ ایک بندے کو انصاف کتنے ٹائم میں ملا؟ صرف اور صرف 2 دن میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا تیز ترین انصاف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز باہر سے لے کے آئے گئے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنی ہوئی ہے، اور آپ یہ کارنامہ ان کا دیکھیں کہ 2 دن میں ایک ایسے بندے کو انصاف دیا گیا کہ ہم کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس طرح کے انصاف کی آپ کو تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ اس وقت عدلیہ کا حال ہے، اپنی مرضی کے بندے کو کس طرح انصاف ملتا ہے۔ اور پھر ایک سابق پرائم منسٹر کو دیکھیں، عمران خان صاحب کا کیس 8 مہینے سے نہیں لگ رہا۔ عمران خان صاحب کے بہن ہے، پورے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تاریخ دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک فلم کا آپ لوگوں نے ڈائلاگ سنا ہوگا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ عمران خان صاحب کو وہ تاریخ بھی نہیں دی جا رہی جو کہ سابق پرائم منسٹر ہے، لیکن یہاں پہ جی تاریخ بھی مل گئی تھی، فیصلہ بھی معطل ہوا، اس کو انصاف بھی مل گیا۔ یہ اس وقت دورہ معیار ہے انصاف کا، یہ اس وقت عدلیہ کا حال ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کیوں ترقی نہیں کر رہے، ہمارے اداروں کا یہ حال کیوں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں عمران خان صاحب کا جو آخری پیغام آیا ہے، جو آخری ٹویٹ آیا ہے جیل سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اب تک کے جتنے بھی ٹویٹس آئے ہیں، جتنے بھی پیغامات آئے ہیں، ان میں سب سے سخت ٹویٹ یہی ہے۔ اور آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو پچھلے 2 سال سے جیل میں قید ہے، قیدی تنہائی میں رکھا گیا ہے اس کو، اور اس کی بیوی کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے، پھر اس کے بانجی یا فیملی میں جو بھی ممبرز ہیں ان سب کو تقریباً جیلوں میں قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کا بیان اتنا سخت بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل کے اس ٹویٹ میں فیلڈ مارشل کا نام لیا ہے، اور پھر اس نے بتایا بھی ہے کہ کس طرح میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے، کس طرح میڈیا کو تباہ کیا گیا ہے۔ پھر اس میں اگر میں اس ٹویٹ پہ جاؤں، بہت لمبا ٹویٹ ہے، عمران خان صاحب نے ہر چیز کا حوالہ دیا ہے کہ کس طرح اس وقت اداروں کو تباہ کیا گیا ہے، اور پھر 1970 1971 میں کیا ہوا تھا، یہ تمام ڈیٹیل بھی اس میں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ 2 سال جیل کی سختیاں، گرمی سردی برداشت کرنے کے بعد بھی وہ بندہ آج بھی اپنی اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ میں نے اس ملک میں رول آف لا کو لے کے آنا ہے۔ یقین کرے میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب اتنا سخت ٹویٹ کر سکتا ہے، وہ بندہ جو اس وقت جیل میں ہے۔ حالانکہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب 2 سال میں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا، اور جو باہر گھوم پھر رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ پھر آپ لوگ کو پتہ ہے ہر دوسرے تیسرے مہینے چیک اپ کے لیے لندن چلے جاتے ہیں۔ آج کل بھی وہ لندن پہنچی ہوئی ہے۔ جو جیل سے باہر ہے، آزاد ہے، گھوم پھر رہے ہیں، فارم 47 پہ MNA بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں۔ جو بندہ 2 سال سے جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، اس کا ایک دفعہ بیمار ہوا ہے، اور کیا بیمار ہوا تھا؟ اس کے دانت میں درد ہوا تھا، اور پھر پتہ نہیں کوئی ان کو سرکاری جو وہاں پہ ڈاکٹر ہوگا اس نے کوئی علاج کیا ہوگا۔ 2 سال میں عمران خان صاحب اس کے علاوہ کوئی بیمار نہیں ہوئے۔ اور اس ٹویٹ سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی کشتیاں اس وقت جلا دی ہوئی ہے، اور اس ٹویٹ کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب
کو अपनी जान की भी परवाह नहीं है। जिस तरह उसने कुल के नाम लिया है फील्ड मार्शल का और जिस तरह उसने टारगेट किया है, उसका मतलब ही यही है कि इमरान खान साहब को किसी भी चीज की परवाह नहीं है। और इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी को भी ये पैगाम दिया है कि डट कर अपोजिशन करे, आप डर ना जाए। जिस तरह मैं इस वक्त जेल में बैठ के भी मैं अपने जो विजन है उससे नहीं हट रहा, आप लोग भी डट कर अपोजिशन करें, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो फिर विकेट के दोनों तरफ खेलती है। जाहिर सी बात है, कुर्सियों पर बैठी हुई है, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है कि आपने अपोजिशन करना है तो डट कर अपोजिशन करें। और जो तीसरी खबर है हमारे पास कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया था और फिर उसके बाद किस तरह पूरी कौम को मामू बनाया गया था, किस तरह ट्रेक किया गया था, उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि हम जब भी इंडिया से हारते हैं, मैं तो यकीन करें क्रिकेट पे बात करने को दिल ही नहीं करता। अब जो हाल इस वक्त क्रिकेट का इन लोगों ने किया है, और वैसे भी हमारे मुल्क के इतने मसले मसाइल है, ये क्रिकेट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही मैंने इस पे बात की थी। लेकिन अब आप लोग के साथ मैं शेयर करूं कि उसके बाद क्या हुआ, पूरी कौम को किस चीज के पीछे लगा दिया गया कि जी इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। क्या ये इतनी बड़ी बात थी? ये सवाल करना चाहिए था कि आप हारे क्यों हैं, आपकी करकर्दगी इतनी बुरी क्यों है। आप मुझे बताएं कि पिछले कुछ अरसे से जो क्रिकेट का हाल हुआ है, सवाल ये होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े तनख्वाहें मराहत लेके आपकी ये करकर्दगी है। लेकिन जी हम देख रहे थे मीडिया पे क्या चीजें डिस्कस हो रही थी। इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी है पंजाब में, उस वक्त मीडिया पे क्या चीजें डिस्कस हो रही थी, जी इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। सवाल ये होना चाहिए था कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन क्यों नहीं किया, आपने करकर्दगी क्यों नहीं दिखाई। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रेप में लेके आना था पाकिस्तानी कौम को, ये फिर बेवकूफ भी समझते हैं, बेवकूफ भी बनाना था, पूरी कौम को मामू भी बनाना था, और वो फिर इस चीज में कामयाब भी हो गए। और आप ये देखें कि वो सिस्टम जो पूरे इस मुल्क का इलेक्शन इन लोगों ने शुरू किया, 180 सीटों के नताज बदल दिए उन लोगों ने, एक दुबई में एक अंपायर को नहीं बदल सके। इधर आप 180 सीटों के आप नताज बदल सकते हैं, लेकिन दुबई में आप एक रेफरी भी नहीं बदल सकते। ये इन लोगों की औकात है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।